آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ناکامی کا آغاز واقعی باہر کے حالات سے ہوتا ہے یا ذہن سے۔ لوگ اکثر حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہر شکست کی شروعات سوچ سے ہوتی ہے۔ اس سے ایک دوڑ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں، میدان میں انتہائی تجربہ کار کھلاڑی ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے میں اکثر انسان کا ذہن دوڑ شروع ہونے سے پہلے ہی پوری طرح ہار مان لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ منفی موازنہ ہے، جو انسان کی خود اعتمادی کو بری طرح کچل دیتا ہے۔ لوگ دوسروں کی شاندار منزل تو فوراً دیکھ لیتے ہیں، مگر ان کے کٹھن سفر کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یوں انسان اپنے ہی اندرونی شک اور بے یقینی کے ایک خطرناک چکر میں بری طرح پھنس جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوئے بغیر دوسروں کی کامیابی کو کیسے دیکھا جائے؟ اس کا بہترین حل مثبت مقابلہ ہے، جہاں کسی دوسرے کی کامیابی سیکھنے کا ایک طاقتور ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان دو رویوں کا فرق بالکل صاف ہے۔ ایک ذہن مسلسل سیکھتا ہے، جبکہ دوسرا صرف احساس کمتری میں الجھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اسی منفی موازنے کو بڑھاوا دیتا ہے، جس سے انسان کوشش سے پہلے ہی ہار جاتا ہے۔ مگر ذرا سوچیں، ایک انسان کے آغاز کا کسی دوسرے کے عروج سے موازنہ کرنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ کیونکہ ہر سفر کی کہانی بالکل الگ ہوتی ہے۔ دو مختلف انسانوں کے سفر کا موازنہ سراسر غیر منطقی ہے۔ یاد رکھیں، منزل پر کھڑے شخص نے برسوں کی خاموش قربانیوں اور ناکامیوں کا بڑی ہمت سے سامنا کیا ہوگا۔ لہٰذا انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن کوئی اور نہیں، بلکہ اسے کمزور ثابت کرنے والی اندرونی آواز ہے۔ کامیاب لوگوں کی یہی خاصیت ہے کہ وہ محض ٹیلنٹ کے بجائے اپنی بھرپور خود اعتمادی پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اندر بیٹھے اس نقاد کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہی وہ واحد راستہ ہے جو ترقی کی راہیں کھولتا ہے۔ اگر زندگی میں واقعی جیتنا ہے تو آگے بڑھنے اور ذاتی ترقی پر توجہ دینے کے ان اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ ایک پختہ خود اعتمادی کے ساتھ انسان سفر میں لڑکھڑا ضرور سکتا ہے، مگر کبھی مکمل طور پر ہار نہیں سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس دن انسان اپنا زاویہ نگاہ بدلتا ہے، وہیں سے اس کی حقیقی کامیابی شروع ہوتی ہے۔